كثيرا. وہ درود پاک جس کو بکثرت معمول بنائیں، بکثرت خواب میں اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك عدد ما تحب وترضى له. یہ وہ درود پاک ہے جو بکثرت معمول بنایا جائے، بکثرت خواب میں اپنی آنکھوں کی پیاس بجھایا جائے. پیاس کہاں بجھتی ہے اور بڑھتی ہے؟ اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے نبی، ہم سب کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، دونوں جہانوں کے نبی، زمین و آسمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پیاس اور بڑھتی ہے. دعا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، رمضان المبارک ہے، عشرہ وسطیٰ ہے، اور 13 رمضان المبارک آغاز ہو چکا مغرب سے. 13 رمضان المبارک 1445 ہے، لیلۃ الاحد ہے. دعا مانگنا ہے تو خوب مانگنا ہے. یا اللہ جل شانہ، ڈوبنے سے تو ہمیں پناہ مانگنی ہے، مگر اپنے نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب جانے کی دعا مانگنی. ویسے غرق ہونے سے پناہ مانگنی ہے، مگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہو جانے کی دعا مانگنی. ویسے قید ہونے سے پناہ مانگنی ہے، مگر اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کا قیدی بن جانے کی دعا مانگنی ہے. ویسے گرفتار ہونے سے پناہ مانگنی ہے، مگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں گرفتار ہونے کی دعا مانگنی ہے. ویسے ڈوبنے سے پناہ مانگنی ہے، مگر اپنے نبی علیہ السلام کے پیار میں ڈوب جانے کی دعا مانگنی ہے. اور ایسا حق تعالی شانہ لگوئے کہ ابھرنا نصیب نہ ہو، ایسا غرق فرمائے کہ ساحل ہمارا مقدر نہ ہو، ایسا گرفتار فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں، ایسا گرفتار فرمائے کہ رہائی کا تصور بھی نہ ہو. اس لیے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کی قید سے رہائی نہیں ہے، بربادی اور تباہی ہے. حق تعالی شانہ زندگی بھی ان کی محبت کی قید میں، موت بھی ان کی محبت میں، حشر بھی اللہ جل شانہ اسی نسبت سے عطا فرمائے. ہم سب کو حق تعالی شانہ اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کا قیدی بنائے. اب پھر عاشق تڑپتا ہے، پیاسا ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے. آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ کو تو اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کا قیدی بننے کا اعزاز ملا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو سعادت ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہیں رہا نہ ہو جائے. اس لیے کہ عمر قید کی بھی کوئی نہ کوئی میعاد ہوتی ہے. ایسا نہ ہو مجھے رہا کر دیا جائے. تو پھر حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمہ اللہ تشریف لائے، جو حکیم الامت مجدد ملت مجدد عالم حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے خلفاء میں ہیں. حضرت نے بڑا حوصلہ دیا، اللہ والے بڑا حوصلہ دیا. چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مجدد عالم حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے خلفاء میں ایک حضرت عارف باللہ شیخ المشاہد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی ہیں رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیق عثمانی صاحب رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان
حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں کی بھی شیخ ہے. حضرت عارفی رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا حضرت میں نماز پڑھ رہا تھا, کسی نے کہا کہ ایسے نماز تو کیا فائدہ, جس طرح آپ پڑھ رہے ہو نماز اتنی تیز رفتاری سے ایسی نماز تو منہ پہ ماری جاتی. بس میں نے کہا پھر کیا فائدہ نماز پڑھنے کا جب میرے منہ پہ ماری جا رہی ہے, تو شدت بھی اٹھاتا ہوں, لہٰذا بس خیال ہوا کہ نماز ہی چھوڑ دو. حضرت نے فرمایا ارے بھائی دیکھتے نہیں ہو تمہارے منہ پہ کیا چیز ماری جا رہی ہے؟ ارے نماز ہی تو ماری جا رہی ہے, نماز ہی تیرے منہ پہ ماری جا رہی ہے. اور کیا ہے, نماز ہی تو ہے نا. معنی یہ نہیں تھا کہ جس طرح پڑھ رہے ہو پڑھتے رہو, نہیں, معنی یہ تھا کہ جو بالکل چھوڑ دینے کا جذبہ اور شکستہ ہو گئے ہو, ایسا نہ کرو. نماز کو تو بہتر سے بہتر بنانے کی مشق کرو, مگر جو پڑھ رہے ہو اس کو نہ چھوڑنا. اگر منہ پہ ماری بھی جا رہی ہے تو کیا, نماز ہی تو ہے. وہ کہتا ہے میں اتنا نیچے گر گیا تھا مایوسی میں, حضرت کے جملے نے ایسے اٹھا کے اچھال دیا. ویسے نماز تو نماز ہونی چاہیے. فرمائیے نماز کو آپ آج اس وقت میں یا ہمیشہ آپ نماز کو مرکزی نقطہ قرار دیں زندگی کا. فرمائیے زندگی کا مرکزی نقطہ ہے. یہ جو بائیں ہتھیلی اس کو آپ کاغذ بنائیے, تھوڑی دیر میں نے بنا لیا, ابھی بنائیے, لگتا ہے یہ کاغذ ہے. دائیں ہتھیلی ہے, دایاں ہاتھ, اس کی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو پرکار بنائیے, پرکار بنائیے. اب دائرہ کھینچیے. دائرہ میں ادب سے عرض کر رہا ہوں, تعبیرات میں بھی ادبی ہو تو معاف فرمائیے. کھینچیے بھی شاید ادب کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے, کوشش کی میں نے ادب سے بات. فرمائیے یہ دائرہ کھینچ لیا آپ نے. اب دیکھیے اس ایک مرکزی نقطہ ہے, ایک دائرہ ہے. زبان سے فرمائیے ایک مرکزی نقطہ ہے, ایک دائرہ ہے. یہ جو مرکزی نقطہ ہے یہ نماز ہے. دائرہ ہماری شب و روز کی زندگی کے معمولات ہیں. ایک بات پوچھ سکتا ہوں, مرکزی نقطہ جگہ پہ نہ ہو, ہل جائے, تو دائرہ کبھی جگہ پہ آ سکتا ہے؟ مرکزی نقطہ جگہ پہ ہے تو دائرہ ہل نہیں سکتا. مرکزی نقطہ ہل گیا ہے تو دائرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کی قسم نماز ہے, بروقت ہے, اہمیت کے ساتھ ہے, زندگی میں نمایاں ہے, نماز کو ترجیح ہے, نماز کے دائیں بائیں باقی معمولات ہیں, نماز کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائے نہیں ہو سکتا ہے. حالانکہ ایسا ہو رہا ہے, جہاز اور نماز ٹکرا جاتا ہے. ادھر نماز کا وقت, ادھر جہاز کا وقت. اوقات ایسے دیے گئے تاکہ نماز کچھ لی جائے. نفل حج کے لیے جائے گا, نفل عمرے کے لیے جائے گا, فرض نماز کو چلتا ہوا جائے گا. مجھے ارشاد فرمائیے نماز 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 مرکزی نقطہ ہے. باقی سارے ہمارے معمولات وہ دائرہ ہیں. اب مجھے فرمائیے دائرہ ہلا ہوا ہے یا نہیں؟ پریشانی ہے معاش کے اعتبار سے, نجی زندگی اجتماعی زندگی متاثر ہے یا نہیں؟ باہم تعلقات روابط رشتے ناطے بھی متاثر ہیں یا نہیں؟ ماں باپ اولاد کے پیار بھرے رشتوں میں بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں یا نہیں؟ میاں بیوی جو لباس ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ لباس ہے, آپس میں لباس ہے. فرمائیے یہ لباس بھی ادھڑ گئے یا نہیں؟ ان کے دھاگے بھی ادھڑ گئے, ان کی سلائیاں بھی اکھڑ گئی ہیں یا نہیں؟ ایک گھر میں ہیں مگر بے گھر ہیں. دائرہ ہلا ہوا ہے, زبان سے فرمائیے. میں جگہ خالی چھوڑتا ہوں, سبب آپ ارشاد فرمائیے دائرہ ہلا ہوا ہے اس لیے کہ نقطہ ہل گیا. فرمائیے نقطہ جگہ پہ ہوتا دائرہ کبھی نہیں ہلتا. نقطہ ہل گیا تو دائرہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور اللہ کی قسم آج اس مبارک
جامعہ اسلامیہ نورا میں حضرات حفاظ کرام سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہستیاں لکھے پڑھے حضرات حق تعالی شانوں کی رحمت کی برسات ہے. اتنی تعداد میں تکمیل قرآن کریم پہ فرشتوں کا نزول، دعاؤں کا قبول، حق تعالی شانوں کی نسبتوں کا حصول ہے. انتہائی قبولیت کا وقت ہے. یہ بات کھل کر فرمائیے، نقطہ ہل چکا ہے یا نہیں؟ 98% تقریباً نماز امت میں نہیں ہے. گھر گھر فرد فرد نماز سے خالی ہو گئے. علاقوں کے علاقے بعد میں ہر گھر بھی 100% نمازی نہیں. جب نقطہ ہل گیا ہے تو دائرہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آج عزم و ارادہ کرنا ہے، دائرے کو ٹھیک کرنا، نقطے کو جگہ پہ لے جائے بغیر تھکا دینے والی سعی لا حاصل، تھکنے کے سوا کچھ نہیں. اور اگر نقطے کو جگہ پہ لے جانا آسان نہیں، مسئلے کا حل بھی. آج عہد فرمائیے نماز کو پیارا رہے گا کہ نماز جس کا حکم ہے اس رب کو پیارا ہے کہ نماز جس ذات کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس ذات کو پیارا ہے کہ سمجھی امت کو اتنا پیار ہے نماز سے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کے لیے باقی سارے احکام تو فرش پہ آئے، جس کو عطا فرمانے کے لیے رب نے عرش پہ بلایا. چنانچہ میں اپنی تعبیر عرض کرتا ہوں، اپنی تعبیر قرآن و سنت کا خلاصہ، تعبیر اپنی ہے، الفاظ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے. گویا ارشاد فرمایا میری امت میں معراج سے آیا ہوں، تمہارے لیے معراج لایا. معراج سے آیا ہوں، معراج لایا ہوں، نماز لایا ہوں. نماز مومن کی معراج، نماز مومن کی. قرآن کریم کی طرف اتفاق ہو رہا ہے. آپ ذرا توجہ فرمائیے. حق تعالی شانوں نے نماز کے اہتمام کے لیے جو تعبیرات ارشاد فرمائی، اس میں ایک تعبیر حافظوا علی الصلوات، زبان سے فرمائیے حافظوا علی الصلوات. یہ باب مفاعلہ سے ہے. باب حافظ یحافظ محافظة وحفاظا وحفاظا، فعالا فعالا، یہ بھی باب مفاعلہ کے یہ اوزان ہیں. چنانچہ اب دیکھیے غور فرمائیے، حافظوا باب مفاعلہ سے حق تعالی شانوں نے یہ امر کا صیغہ ہمارے لیے حکم یہ ہے حافظوا علی الصلوات. باب مفاعلہ کی خاصیات میں سے ایک خاصیت مشاوقت ہے. فرمائیے مشاوقت کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے دوسرا اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے. مجھے فرمائیے مصافحہ یہ جانب واحد سے ہے جانبین سے؟ ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، دوسرا بھی ہاتھ بڑھاتا ہے، تب مصافحہ ہوتا ہے. مکالمہ یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے، یہ بھی جانبین سے. فرمائیے معانقہ، مناظرہ، مقاتلہ، مجالسہ. اب میرے ساتھ فرمائیے معاشرہ. یہ معاشرہ بھی باب مفاعلہ سے مصدر ہے. یہ معاشرت تا کو ظاہر کرے یہ تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن تا کو ظاہر نہ کرے معاشرہ تو خیال ہی نہیں آتا. یہ تو باب مفاعلہ سے مصدر ہے. عاشرہ یعاشر معاشرۃ، باہم میل جول. یہ ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے. باب مفاعلہ یہ تقاضا